بلکہ ریاست جموں کشمیر کے جو بھی لوگ آزادی چاہتے ہیں تو وہ ان کی عقیدت اور احترام کرتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا جناب میمون خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مقبول بٹ شہید کی جدوجہد پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, ان کو خراج عقیدت پیش کریں. جناب میمون صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب کے صدر سردار امتیاز خان صاحب, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نارتھ امریکہ کے جتنے بھی عہدے داران, کارکنان, متحدہ امریکہ کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے دوست احباب, خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر فائز صاحب کا معذرت نام نہیں لے سکا. میں تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں کو, شاید 70% لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور چہرہ شناسی بھی ہے, لیکن چونکہ وقت کی نزاکت, جس طرح اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا کہ کافی وقت گزر چکا, تو یقیناً وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب کے نام لینا مشکل ہے, ان سے معذرت. آج کی تقریب جس شخصیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے, یہاں امریکہ میں میرا پہلا موقع ہے. محمود اقبال میرا نام ہے. بہت سارے لوگ جو مجھے نہیں جانتے, پہلے یورپ میں تھا, 2 بار آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہوں. اس وقت صدر آزاد کشمیر کا ایڈوائزر ہوں یورپی ہیڈ کوارٹر کے لیے. لیکن ہم چونکہ یورپ میں وہاں مختلف تقاریب میں شرکت کرتے تھے اور وہاں سارے پروگرام مشترک ہوتے تھے, تو میں لبریشن فرنٹ کو آج کا پروگرام کے انعقاد پہ اس اعتبار سے مبارک دیتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جس طرح ہماری عزیزہ, آپ کو مبارک ہو, آج جو قلم دان آپ نے سنبھالا, میں نام بھول گیا, سمیرا نام تھا جی, بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. اس کی ضرورت ہے اور یقیناً خواتین کی ضرورت ہے. یہ جو ڈائس پورا ہے ہمارا, اس میں ہم سب لوگوں کو یہ نظریات اپنی جگہ ہیں. جس طرح آپ کے ترجمان نے کہا کہ آج جو ضرورت ہے, جس جگہ پہ آپ اور میں یہاں موجود ہیں, ہمارا بڑا آسان کام ہے. جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں, ان کی جو مشکلات ہیں وہ صبح شام مرتے ہیں. وہاں کی ماں جو ہے وہ جب اپنے بچے کو صبح گھر سے الوداع کرتی ہے تو اس کو یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ شاید شام کو زندہ واپس آئے گا یا ٹکڑوں میں آئے گا. جہاں تک سیاسی کارکنان کا تعلق ہے, سیاستدانوں کا تعلق ہے, سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, سیاسی جماعتیں, سیاسی نظریات, وہ ہر ایک سیاسی کارکن کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی نظریہ رکھے. آپ میں جو اکثریت ہے وہ کشمیر کو خود مختار بنانے کے حامی ہے. میں آپ کے نظریے سے متفق نہیں ہوں, لیکن میں کشمیری ہوں. میرے نظریے کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا اور مجھے آپ کے نظریے کا احترام کرنا پڑے گا. مقبول بٹ شہید, ان کی جو قربانی ہے, ان کی جو جدوجہد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا سیاسی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ میں مقبول بٹ شہید کو بھی اتنی عزت دوں جتنی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو دیتا ہوں, میں جتنی سردار خالد ابراہیم کو دیتا ہوں. اس لیے کہ وہ کشمیر کا ایک سپوت تھا, ان کا اپنا ایک نظریہ تھا اور اس نظریے کو پورے خلوص کے ساتھ اس پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. جب ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ان ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے, جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جب ہم 1 مین 1 ووٹ کی بات کرتے ہیں, تو جناب کشمیر کا جو حل ہے, آپ کا بھی وہی موقف ہے, میرا بھی وہی موقف ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ آج سے 77 سال پہلے کیا گیا تھا وہ تھا استصواب رائے کا. تو استصواب رائے کشمیریوں کا حق ہے. اس کو جب کشمیریوں کو دیا جائے گا تو کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا مستقبل کس کے ساتھ وابستہ کرنا ہے, انہوں نے کس نظریے کی طرف جانا ہے. آپ اور میں کون ہیں
کہ ابھی اس سٹیج تک نہ ہم پہنچے, نہ اس مقام تک پہنچے, اور آپ اور میں اپنے نظریات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے دست و پا ہوں. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے, چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کھڑے ہو گئے, شاید وقت کی قلت ہے, جی چاہ رہا تھا کہ آپ لمبی بات میں ایک مختصر آپ کو بات بتاتا ہوں, چونکہ امان اللہ خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے سامنے. یاسین ملک صاحب کی جو جدوجہد ہے, میں اس جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یاسین ملک کی جو صحت کی حالت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب کو پابند سلاسل رکھنا یہ پوری کشمیری قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے آپ سے اجازت لوں گا کہ امان اللہ خان صاحب, ہم چونکہ نوجوان بعض جو نظریاتی ہوتے ہیں, یہ بعض دفعہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں اکثر پوسٹیں دیکھتا رہتا ہوں کہ نوجوان جذبات میں ایک دوسرے کے لیڈران کو شاید بہت سارا ایسا کچھ کہتے ہیں, ایک دوسرے کے اختلافات ہمارے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امان اللہ خان صاحب کی آخری جن دنوں, میرا خیال ہے 4 یا 5 دن کے بعد ان کی موت ہو گئی, اور میں اور سردار خالد ابراہیم صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو خالد صاحب کہنے لگے کہ محمود صاحب چلنا ہے, وہ امان اللہ خان صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ان کی تیمارداری کے لیے چلنا ہے. تو ہم اسلام آباد سے نکلے, میں اور سردار خالد ابراہیم صاحب. جب ہم ان کے پاس پہنچے, مجھے یاد ہے ہارٹس انٹرنیشنل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں صدر کے پاس, یہ اپنا وہاں وہ موجود تھے, ان کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی, اور ایک خاتون تھی, میں ان کا نام بول رہا ہوں, وانی ان کے نام کے ساتھ آتا تھا, جو امان اللہ خان صاحب کی دیکھ بھال کرتی تھی وہاں. تو جب ہم پہنچے تو ان کی بیٹی نے بتایا خالد صاحب کو کہ خالد صاحب یہ کل سے بات نہیں کر رہے. تو جب ہم گئے وہاں, وہ سردار خالد ابراہیم صاحب نے امان اللہ خان صاحب کو کہا, اور ان کی بیٹی نے ان کو کہا کہ سردار خالد ابراہیم صاحب آئے. تو آپ یہ چونکہ اس چیز کے گواہ ہیں, ڈاکٹر نواز صاحب مشتاق صاحب کے عزیز ہیں, بلکہ مشتاق صاحب کے داماد ہیں راشد نواز صاحب, یہ وہاں پہلے سے موجود تھے. تو جب ان کی بیٹی نے ان کو کہا کہ سردار